بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 228 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیت 18 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام مفسر اور کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیت کو ذکر کریں گے. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جہنم اور اہل جہنم کی آوازوں کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں معبودان باطلہ کی آوازوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے دوزخ جانے کا نقشہ بیان فرمایا گیا. اب ان آیات میں معبودان باطلہ کی زبانی گمراہی و جہنمی ہونے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. یہاں سے بیان کر رہے ہیں رب تعالیٰ نے پچھلی آیات میں سوال کیا معبودان باطلہ سے، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا پھر یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ معبودان باطلہ عرض کریں گے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، عرض کریں گے تیرے لیے ہر اس چیز سے پاکی ہے جو تیری شان کے لائق نہیں ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک، ہمارے لیے یہ ہرگز درست نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کار ساز بنائیں. اولیاء مفعول اول ہے اور من زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لیے، اور اس کے ماقبل مفعول ثانی ہے. فَكَيْفَ نَأْمُرُ بِعِبَادَتِنَا، تو پھر ہم کیسے اپنی عبادت کا حکم کر سکتے تھے. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں درازی عمر اور وسعت رزق کے ذریعے آسودگی عطا فرمائی ہے. حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، یہاں تک کہ یاد کو بلا بیٹھے، یعنی نصیحت کو اور قرآن پر ایمان کو ترک کر دیا، اور یہی لوگ تھے ہلاک ہونے والے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے ذکر کر رہے ہیں رب تعالیٰ نے سوال کیا معبودین باطلہ سے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا پھر یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے. اس سوال ربانی کے بعد اپنی اپنی باری سب بولیں گے،
یہاں بتوں کا جواب مذکور ہے. بت عرض کریں گے کہ ہائے تعجب، پاک ہے تو یا اللہ، ہمیں تو کسی کی عبادت کا کچھ بھی پتا نہیں، ہم تو خود تیری عبادت، تیری تسبیحیں پڑھتے تھے، ہم ان کو اپنی عبادت کا کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ تو ہم کو لائق ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں، نہ حیات و موت کے مالک ہیں، نہ نشور و حشور پر قادر ہیں، نہ نفع و نقصان پر غالب ہیں، نہ ہم کو ان کی پوجا کی خبر اور نہ ہی ہمیں چاہت تھی، نہ طاقت ہے ہم میں کہ تیرے مقابلے کسی کو دوست بناتے. لفظ اولیاء کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ولی کی جمع ہے. اگر ولا سے مشتق ہو تو معنی والی وارث آقا ہوتا ہے، اور اگر ولا سے مشتق ہو تو معنی ہے تابع، خادم، آزاد شدہ غلام. سورہ سبا میں بھی اسی سوال کا ملائکہ سے کیے جانے کا ذکر ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. اور جس دن جمع فرمائے گا اللہ رب العزت ان سب کو ایک دم، پھر پوچھے گا فرشتوں سے کہ کیا یہ کفار تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پاک ہے تو یا اللہ، تو ہی ہمارا مالک ہے، بلکہ یہ کفار جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ سب کافر جنات کی معبودیت پر ایمان لانے والے تھے. سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی اسی حاضری کا ذکر ہے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي. اے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو دو معبود بنا لینا اللہ کے مقابلے میں؟ تو وہ بھی یہی عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ مجھ کو یہ لائق ہی نہیں تھا. ان سب کا جواب کے اندر سبحانک عرض کرنا یہ 4 وجہ سے ہوگا. پہلی وجہ یہ کہ تسبیح و عبادت کے ذکر کے لیے کہ ہم تو خود تیری تسبیح پڑھنے، عبادت کرنے والے تا عمر بندے بنے رہے، ہم کسی کے معبود کیسے بنتے. دوسری وجہ بعض نے کہا کہ کفار کی کفریہ حرکت پر سخت تعجب کرتے ہوئے یہاں سبحانک سبحان اللہ کے معنی میں ہے، اور سبحان اللہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے. تیسری وجہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، نہ الہیت میں نہ کمال و صفات میں. اور چوتھی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے سبحانک کہا جا رہا ہے بس تو ہی سبحان ہے، اور جو سبحان ہو وہی معبود ہوتا ہے. مولا کفار سے دوستی شیاطین لگاتے ہیں، ہم تیری رضا کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے تھے. یا اللہ ہم جانتے ہیں ان کفار کی گمراہی کی وجہ ان کی دولت مندی اور عیش و عیاشی ہے. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اے مولا تو نے تو ان کو اور ان کے باپ دادوں کو ان کی حیثیت، لیاقت، قابلیت سے کہیں زیادہ سامان عیش و عشرت عطا فرمایا. عزت، دولت، مکانات، معقولات، مشروبات، باغات، ارضیات عطا فرمائے. اتنی فراوانی اور کثرت سے مکان بناتے اور خالی پڑے رہتے ہیں، غذائیں بچی رہتی ہیں، عمر طویل، رزق کثیر. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت شکر کے سجدے، بندگی کے قیام عبادت، اطاعت انبیاء کرتے، مگر یہ کفار دولت کی عیاشی، عزت کی فحاشی، غرور کی غمازی، مزید دنیا سازی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ حق سے مفرور، کفر پر مسرور، یاد الہی سے دور ہو گئے. حتیٰ نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، اور یہ بھول گئے قبر و حشر کے انجام کو، یہی کہ شرک میں مبتلا، قبر میں فنا، آج حشر میں رسوا ہو رہے ہیں. یعنی انہوں نے نصیحت کو بلا دیا
اور قرآن پر ایمان کو ترک کر دیا، اور یہی قوم ہلاک ہونے والی ہے۔ ان کی قومیت بورا، امیدیں مفرورا، اور باتیں زورا، عزتیں فرورا، مسکن قبورا، حالتیں نفورا، وجود فضولا، اور اعمال بطولا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے۔ اذن الہی کے بغیر نہ تو عداوت جائز ہے نہ ولایت جائز ہے۔ بورا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بائر کی جمع ہے اور ہلیک کی جمع ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ سبحانہ کا عرض کرنے کی وجہ میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ عرض کرنا تعجب کے لیے ہے، اور بعض نے کہا یہ حمد و تسبیح کے لیے ہے۔ ینبغی کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت ینبغی ہے اور بعض کی قراءت ینبغا ہے۔ نتخیزہ کی قراءت میں تین قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں نتخیزہ ہے اور بعض کی قراءت میں نتخذہ ہے اور بعض کی قراءت میں یتخذہ ہے۔ سبحانک اور من دونک کے ترجمہ میں دو قول ہیں۔ علماء کرام نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے پاک ہے تو یا اللہ، ہم تیرے مقابل کسی کو مددگار نہیں بناتے، اور یہ ترجمہ ایمانی ہے کیونکہ توحید کا اظہار ہے۔ جو حالان نے ایک ترجمہ کیا ہے پاک ہیں آپ اے اللہ میاں صاحب، آپ کے سوا ہم کسی کو مددگار نہیں بناتے، اور یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ اس میں شرکیت کی چمک محسوس ہو رہی ہے۔ من اولیاء کی قراءت میں دو قول ہے۔ اکثر کی قراءت میں من اولیاء ہے اور بعض کی قراءت میں اولیائی ہے۔ متعتا کے معنی میں تین قول ہیں۔ بعض نے کہا کثرت نعمت دینا، بعض نے کہا لمبی عمر دینا، بعض نے کہا مکانات کی کثرت دینا۔ نسو کے معنی میں 6 قول ہیں۔ بعض نے کہا ہر نیکی سے غافل ہو گئے، بعض نے کہا نصیحت انبیاء بھول گئے، بعض نے کہا تدبر انجام بلا دیا، بعض نے کہا تفکر موت بھول گئے، بعض نے کہا انکار قیامت کیا، اور بعض نے کہا شکر چھوڑ کر کفر کرنا شروع کر دیا۔ بورا کے معنی میں 4 قول ہیں۔ بعض نے کہا بورا کا معنی ہے فاسد، بعض نے کہا ہلاکت والے، بعض نے کہا بے خبر، اور بعض کے نزدیک حق سے اندھے۔ سب قول درست ہیں۔ بورا کی بناوٹ میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا حاصل مصدر ہے اسم جنسی، اور بعض نے کہا یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد بائر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں واقعات قیامت اس انداز میں بیان فرمائے گئے ہیں گویا ابھی ہو رہے ہیں۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ ہر شخص کا وہی انجام یقینی ہے جو قرآن مجید نے بتایا۔ بندہ خواہ کفر پر مرے یا ایمان پر، ظلم پر مرے یا مظلومیت پر، مر کر کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جس نے غور کیا وہی مومن بن گیا۔ یہ فائدہ قالوا سبحانک ماضی فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔